نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب مدنیہ۔ سورہ الاحزاب مدنی ہے اور اس میں غزوات یعنی وار آف نیچر کا ذکر ہے اور بہت سارے اہم مسائل اور احکامات کا بھی تذکرہ آپ کو ملے گا، اور اسی سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی تبصرہ آئے گا اور مومنین کا کردار کیا ہونا چاہیے، مومنین مردوں اور عورتوں کا کردار کیا ہوگا اور ان کے کردار پر کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سورہ میں کچھ مسائل اور فتوے بھی آپ کو ملیں گے، اور حضرت زینب اور زید رضی اللہ تعالی عنہم ان کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں جو فرسٹ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اصل میں اس میں کچھ ہوا یوں کہ جب حضرت زید اور حضرت زینب کی طلاق ہو چکی تھی، ان کا واقعہ آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ ان کی طلاق کے بعد یعنی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، تو ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس آیت میں نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ صرف لوگوں سے ڈرنا ہے، کیونکہ حضرت زید اور زینب کی طلاق ہو چکی تھی، نکاح کے بعد ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، طلاق ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیونکہ زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو کیونکہ اس وقت یہ جو رواج تھا، اس رواج کو یا اس رسم و رواج کو توڑنا تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ان سے شادی نہیں کرنی، ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ نے ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ڈرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تنقید یہ آپ کو فیس کرنی پڑے گی، لیکن ان سے نہیں ڈرنا۔ ان کے ڈر سے آپ نے یہ نہ ہو کہ اللہ کی اطاعت سے بھول جائیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، جو بھی کام کرتے جب تک وحی نہ آ جاتی تب تک کوئی کام یا لوگوں کو حکم نہیں دیتے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس پر آپ عمل پیرا ہوں، آپ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں اور اللہ پہ توکل رکھیں، وہ کارساز ہی کافی ہے۔
मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन, किसी आदमी के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे, और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो इन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया, और ना तुम्हारे लिए तुम्हारे ले पालक लड़कों को वाकई तुम्हारे बेटे बनाया है। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और वो सीधी राह समझाता है। यानी किसी के भी दिल में, किसी के सीने में अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं रखे। तो इससे क्या मतलब है कि एक इंसान बेयक वक्त एक साइड पे मोमिन हो और साथ ही मुनाफिक हो, ऐसा नहीं है। एक साइड पे एक ही बंदा एक तरफ मुसलमान हो और दूसरी तरफ काफिर हो, तो अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे। यानी निफाक और ईमान दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। सच्चा और झूठा, ये दोनों भी, यानी सच बोलने वाला और झूठ बोलने वाला भी एट अ टाइम एक ही बंदे के दिल में नहीं हो सकता। नेक और बद, ये भी इकट्ठे, यानी दो तरह के दिल इंसान के नहीं हो सकते। या तो वो सच्चा खरा होगा या वो झूठा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा जा रहा है किसी के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे, और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माएं नहीं बनाया। और यानी पहले ये होता था कि मर्द जो है वो गुस्से में आके तो क्या कहते थे कि तू मेरी माँ की तरह है, तो इससे सचमुच की वो माएं नहीं बन जाती, इससे तलाक नहीं होती। और ना तुम्हारे लिए ले पालिक लड़कों को, यानी जो तुम्हारे जो तुमने पाले हैं या जिनको अपने मुंह बोले बेटे बनाया है, ये तुम्हारे वाकई बेटे नहीं है, ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें है ना। इंसान जैसे चाहता है कि ये मेरा बेटा है, फला मेरा बेटा है, आप बचपन से आप किसी ऑर्फन एज से ले लेते हैं और उसको पाल लेते हैं और उसको अपना बेटा, आजकल में जो आज वही दौर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो रवाज और रस्म थे वही आज के दौर में भी है कि बेटा ले लिया जाता है और उसको अपना सगा बेटा बना लिया जाता है, इवन कि उनको उसको अपना नाम भी दिया जाता है, जो कि ये जायज नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजल कर दिया कि मुंह बोले बेटे जो हैं, लेपालिक बेटे जो हैं, वो तुम्हारे अपने सगे बेटों की तरह नहीं है, उनको भी विरासत नहीं दी जाएगी। तो इसी तरह से उनके नाम के आगे सर नेम जो है वो आप अपना नहीं लगा सकते, वही सर नेम यूज करेंगे जो उनके माँ बाप, जो उसके वालिद का होगा। और बच्चों को बता भी देना चाहिए कि तुम्हारा बाप जो, यानी जिसके पास आप, जो उसके पास जो उसकी लुक आफ्टर कर रहा है, जिसके पास वो रह रहा है, वो उसका बाप अपना नहीं है, बल्कि उसको बताना चाहिए कि तुम्हारा बाप कौन है, फोत हो गया है या जिंदा है तो कहाँ है, क्या है। उदऊहुम लिआबाइहिम, ले पालकों को उनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके बुलाओ, यानी उनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके उनका जो भी सर नेम है उनको उस नाम से पुकारो। अल्लाह के नज़दीक पूरा इंसाफ यही है। फिर अगर तुम्हें इनके हकीकी बापों का इल्म ही ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। ये भी पता चल गया कि अगर ले पालक का असल में उनका वालिद का पता ना हो कि कौन है, जैसे आप किसी यतीम खाने से ले आते हैं तो पता ना हो कि इसका वालिद कौन है, उस वक्त वो आपके दीनी भाई और दोस्त हैं। तुमसे भूल चूक में जो कुछ हो जाए उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, जो इससे पहले जब अगर किसी को इस आयत का नहीं पता और वो उसको अपने नाम से, अपने सर नेम से बुलाता रहा, उसका आईडी कार्ड अपने सर नेम से, उसका हर चीज, तो उस वक्त तक तो गुनाह नहीं, लेकिन जब आपको पता चल गया तो अलबत्ता गुनाह है, जिसका तुम इरादा दिल से करो। अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला, मेहरबान है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, पैगंबर मोमिनों पर खुद उनसे भी ज्यादा हक रखने वाले हैं, और पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वाज़ेह बता दिया कि पैगंबर जो हैं वो मोमिनों पर खुद उनसे ज्यादा हक रखते हैं। हदीस में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, यानी कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माल जान से बढ़कर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला और जान देने वाला ना हो। और पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, तो इसलिए पैगंबर की बीवियां हर इंसान मर्द पे वो हराम थी और उनकी माएँ हैं, और रिश्तेदार किताबुल्लाह की रूह से
बनिस्बत दूसरे मोमिनों और महाजिरों के आपस में ज्यादा हकदार हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं वो अगर वो गरीब हैं उनका ज्यादा हक है। हाँ, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करना चाहो तो ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। जबकि हमने तमाम नबियों से अहद लिया और बिलखुसूस आप से और नूह अलैहिस्सलाम से और इब्राहिम और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने इनसे पुकारा और हमने इनसे पक्का और पुख्ता अहद लिया ताकि अल्लाह सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त फरमाए, और काफिरों के लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया उसे याद करो जबकि तुम्हारे मुकाबले को फौजों पर फौजें आईं, फिर हमने उन पर तेज तुंद आंधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने देखा ही नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सब कुछ देखता है। ये गज़वा अहज़ाब के मौके पर आयत नाजिल हुई, और आपको याद होगा कि गज़वा अहज़ाब में खंदक खोदी गई थी जो कि हज़रत सलमान फारसी के आइडिया पे खोदी गई, क्योंकि मदीने के एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ जो है वो मुहासरीन ने, जो मुशरकीन थे उन्होंने मुहासरा कर रखा था, और एक तरफ जो है पहाड़ थे, और मदीने के दरमियान में ये खंदक खोदी गई ताकि जो आने वाला रास्ता है जो मक्का से जिधर से मुशरकीन थे मदीने में आने वाला जो रास्ता है उसको खंदक खोद के बंद किया जाए। तो ये 1 महीने तक मुहासरा रहा जिसमें कोई ऐसा जानी नुकसान तो ना हुआ, लेकिन 1 महीने तक मुहासरा रहने के साथ साथ अल्लाह ताला ने आंधी तूफान भेजा, बारिश भेजी, जिससे जो मुशरकीन थे वो फिसल गए, यानी उनकी आंखों में रेत, और अल्लाह ताला ने उनको इसी तरह से शिकस्त दी और मुसलमानों को अपने ही घर में फतह दी। और उस वक्त मुनाफिकीन जो थे, जो यहूद थे, उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका था कि मुनाफिकीन के साथ और यहूद के साथ कि तुमने हर हालत में जो मुसलमान है उनका साथ देना होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, निफाक किया। यहूद जो है वो अपने एग्रीमेंट से मुकर गए और उन्होंने मुशरिकीन का साथ दिया। उनके जो राज थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बातें थी, वो जाके मुशरिकीन को बताते थे। तो आगे आप देखेंगे कि फिर उनको भी अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे भी लड़ाई की जाए। जबकि दुश्मन तुम्हारे पास ऊपर से और नीचे से चढ़ आए, और जबकि आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आ गए, यानी सहाबा इतने परेशान थे कि हर तरफ से अपने घर के भी जो दुश्मन थे, यहूदी थे, भेती जो थे, वो भी उनकी फौज के साथ यानी उनके साथ मिल गए, उनके साथ बातें जो है वो शेयर कर दी, और मुनाफिकीन भी उनके साथ मिले हुए थे। अब जब देखें इस सिचुएशन में कि जब हर तरफ आपको लगे कि आपके दुश्मन बिल्कुल आपके सर पे आ गए, तो इस तरह से था जैसे कलेजे मुंह को आ गए कि दिल भर के मुंह को अभी आ जाएगा, तुम अल्लाह ताला के बिनिस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, और यही मोमन आजमाए गए और पूरी तरह वो झंझोड़ दिए गए। उस वक्त मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में शक का रोग था कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे महज धोखा फरेब का वादा ही किया था। इन्हीं की एक जमात ने हाँक लगाई कि ए मदीने वालों, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, चलो लौट चलो। और उनकी एक और ये जमात ये कहकर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगी, हमारे घर गैर महफूज हैं। हालांकि वो खुले हुए और गैर महफूज ना थे, लेकिन उनका पुख्ता इरादा भाग खड़े होने का था। यानी इसमें मुनाफिकीन की जमात का खुल के सामने आना और जो यहूद थे उनका भी सामने आ जाना कि जो मुनाफिकीन थे वो कैसे बहानाबाजी करते थे कि हमारे घरों में औरतें हैं और बच्चे हैं, हमारे घरों के दीवारें गिरी हैं, गैर महफूज हैं, तो कोई हमला ना कर दे। तो इस पर यानी अल्लाह ताला ने ये आयत नाजल की, और अगर मदीने के अतराफ से इन पर लश्कर दाखिल किए जाते, फिर उनसे फितना तलब किया जाता, तो ये ज़रूर उसे बर्पा कर देते और ना लड़ते मगर थोड़ी मुद्दत। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि लड़ाई इनको आमने सामने से करनी पड़ती तो फिर ये थोड़ी देर तक लड़ते। इससे पहले तो उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि न पीठ कर फिरेंगे, और अल्लाह से किए वादों की बाज पुरस जरूर होगी। अल्लाह ताला जरूर पूछेगा जो वादा तोड़ता है।
قل لن ينفعکم، کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اس وقت تک تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے تو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اس وقت وہ کفار جو ہیں وہ حملہ آور ہو جاتے تو کون تھا جو بچا سکتا تھا؟ اس وقت ضرور اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ منافقین ان کا جو رویہ تھا، کردار تھا، وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اشحتن علیکم، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے، یعنی ختم کر دیے، ضائع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ منافقین یعنی جب ان پہ مشکل طاری ہوتی ہے تو پھر ان کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے جو انسان مرنے والا ہے، جیسے ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اسی طرح ان کی آنکھیں بھی پتھرا جاتی ہیں، اور جب جیسے ہی خوف چلا جاتا ہے تو تیز تیز باتیں کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ نے یہ کہا تھا لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت بتا رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیا نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام۔ یعنی یہی جو منافقین کی کا حال ہے کہ وہ کیا ارادہ کرتے، وہ کیا سوچتے کہ کاش ہم صحرا میں ہوتے، گزرتے جاتے اور لوگوں کو خبریں پوچھتے اور بتاتے جاتے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے، یعنی اس طرح کا سلوک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کتنی بھاری نبوت کا کتنا بھاری جو کام تھا، ڈیوٹی تھی، اس کے باوجود یہ نہیں کہ صرف پڑھنے میں لگے رہے، صرف وہی آتی تھی اور اسی کو ہی بتانے میں لگے رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاد کرتے تو اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے، اپنی ایک نہ ایک بیوی کو ساتھ رکھتے۔ اس حالت میں بھی آپ دیکھیں کہ سپہ سالار کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر آگے ان کی حکمت کیسی ہوتی تھی اور دوسروں کے لیے وہ اس میں کس طرح سے نمونہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھے رہے اور صحابہ کو بھیج دیا، بلکہ سب سے پہلے خود ہوتے تھے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باپ ہونے کی حیثیت سے تو آپ ایز اے فادر ایک بہترین نمونہ تھے۔ جب بیٹی آتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا استقبال میں ان کو کھڑا ہو جاتے اور بوسہ دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے یعنی ہر زندگی کی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کیسے تھے، ایک اچھا رشتہ تھا بھائی اور بہن کا، گورنر سب سے اچھے، مجاہد سب سے اعلیٰ، تو اس میں ہر ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، ان کے لیے نمونہ ہے۔ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں، تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، ایون کہ ٹوائلٹ میں جانے کے آداب تک بتا دیے۔
بیوی میاں بیوی کے جو ہر ایک یعنی تعلقات ہے، بستر تک کے تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہیں کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوا فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا، کیونکہ اس وقت بھی حالات اتنے سخت تھے کہ کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو صحابہ کے گھروں میں جو جو کچھ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ہر چیز لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ یہ جنگ میں خرچ کریں۔ حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے گھر کا آدھا سامان لا کے دے دیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ خندق کھودتے ہوئے اتنی مشکلات تھی، اور ایک پتھر جو ہے وہاں پہ آڑے آ گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اس کو توڑ رہے تھے تو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور پتھر پہ ضرب لگائی اور پتھر ٹوٹ گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ دو دو پتھر، باقیوں نے ایک ایک پتھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب بھوک لگتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں پیٹ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان کام نہیں کر سکتا، تو پتھر اس لیے باندھے جاتے ہیں کہ اس سے اور یعنی انسان کا پیٹ بھاری لگے اور وہ قوت جو ہے اسی قوت سے انسان کام کرے جس طرح ایک بھاری پیٹ سے کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے ہر انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ میں کافر جو ہے ان کو شکست ہوئی، اور ان کا جو سارا مال غنیمت تھا، جو ان کا مال جو لے کے آئے تھے وہ سارا ادھر ہی چھوڑ کے وہ بھاگ گئے۔ اب وہ فائدہ کن کو پہنچا؟ مومنین کو۔ تو وہ مال غنیمت مومنوں کے ہاتھ میں آئی، تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یعنی کافروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا اس جنگ میں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، یعنی آندھی اور ہوا اور طوفان بھیج دیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا، یعنی جو یہود تھے انہوں نے جو سازش کی تھی مشرکین کے ساتھ مل کر، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر جب غزوہ احزاب ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے ہی تھے، ابھی اپنی زرہ بھی نہیں اٹھائی تھی کہ فرشتہ آ گیا وہی لے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ابھی ایسے ہی چلے جائیں، اور جا کے تو بنو قریظہ جو منافقین کا جو یہودیوں کا بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، ان کی طرف بھیجا کہ وہاں آپ جائیں اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو اس وقت بھی وہاں گئے تو ان کے ساتھ لڑائی کی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، تو ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا۔ ان کے جتنے بھی زمینیں تھی، گھر بار، سب مسلمانوں کا ہو گیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں روندا، انہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر روندا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا کی زندگی اور زینت دنیا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایکچولی ہوا یوں کہ جب غزوہ احزاب ہو گیا اور اسی طرح سے بنو قریظہ کے ساتھ بھی جب فتح ہو گئی ان سے بھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال غنیمت حاصل ہوئی۔ جبکہ آپ کے ازواج کو پتا چلا کہ مال غنیمت آئی ہے
تو اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری پاکٹ منی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف صحابہ کو تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت، تو ازواج نے بھی ڈیمانڈ کر لی کہ ہمیں تھوڑی سی پاکٹ منی ہماری بڑھا دی جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی انہوں نے نہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا بھی نہ لگا، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، اگر تم میرے ساتھ ایسے نہیں رہنا چاہتی اسی حالت میں تو میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پہ یقین ہے تمہیں، تو پھر تم نے یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کرو گے، اچھے اعمال کرو گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں تمہیں ضرور دے گا۔ تو اسی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ وہ بھی خواہش کرتی تھی کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی ڈیمانڈ کروں، وہ تو شرم کے ماری نہ آئیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی چلا چلا کے اس کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کو کوئی جو ہے لونڈی دے دیں، کوئی خادمہ دے دیں کہ وہ ان کے کام کرے، اس کا ہاتھ بڑھائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی سبحان 33 دفعہ یہ پڑھا کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی تھکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کو تسبیحات فاطمی بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے جب بھی موقع ملے نماز کے بعد اور یا ویسے ہی تو انسان کو پڑھ لینی چاہیے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بات آسان ہے۔ تو اصل میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وہ رول ماڈل تھی مومنات کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر کسی میں بھی کوئی برائی ہوگی، کوئی بے حیائی کا کام کرے گی، تو اس کے لیے باقی سے ہٹ کر، ایک عام عورت سے ہٹ کر اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں وہ پاک باز تھیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نساء النبی، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی دیکھی جائے تو یہ نہیں ہے، تم جتنی پاک باز ہو، تمہارا ریوارڈ جتنا بڑا ہے، اتنا ہی بے حیائی کی طرف آنے پر، برائی کی طرف آنے پر عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ تو اسی لیے اسکالر کہتے ہیں کہ جو کوئی دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کام کرتے ہیں یا آپ کو باوجود پتہ ہونے کے، اس کے باوجود آپ برا کام کرتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ عذاب جو ہے نا، جس کو پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود وہ ڈیلیبریٹلی کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی عذاب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اوپر کی آیت ہے یہ خاص مومن عورتوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، یہ ان کے لیے آیت ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک کام کرے گا، ہم اسے اجر دوہرا دیں گے، یعنی اس کے مقابلے میں اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں تو پھر ہم دوہرا اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ دونوں سچویشن میں اگر کوئی نیک عمل کرے گا، اچھے اعمال کرے گا تو دوہرا اجر ہے، برائی کرے گا، بے حیائی کرے گا تو دوہرا گناہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص حکم تھا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے آپ کا جو یعنی یہ ہمارے لیے رول ماڈل تھی، اس لیے کہ تمہاری پرہیزگاری فلا تخضعن بالقول، تم جتنی بھی پرہیزگار ہوگی اتنا ہی اچھا ہے، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور جب تمہارے پاس کوئی بھی مومن مرد آتا ہے تو بات کس طرح سے کرنی ہے؟ نرم لہجے سے بات نہ کرو،
یعنی ایک جو عام جو ایک بڑا بنا کے لہجہ ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے، کہ جو بہت ہی بنا بنا کے باتیں کی جاتی ہے بڑے لچک انداز سے، اور وہ لہجے سے منع کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے دل میں روگ ہو۔ اور وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہر ہاں قاعدے کے مطابق بات کرو، یعنی اچھی بات کرو، آرام سے بات کرو، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز میں لڑائی کر کے بات کرنی ہے، بلکہ جو بھی قاعدے کے مطابق ہے بات کرنی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بس اپنے گھروں میں ہی بیٹھی رہو، بلکہ آپ نے دیکھا کہ جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے، جیسے کہ غزوہ آپ نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ غزوے میں ساتھ گئی تھی جب ان کا ہار گم گیا تھا اور لوگوں نے تہمت لگائی ان پہ۔ اسی طرح سے صحابیات جو ہیں وہ جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی، یعنی نرس اور ڈاکٹر کے طور پہ بھی کام کرتی تھی۔ اسی طرح سے صحابیات بزنس بھی کیا کرتی تھی، یعنی آپ نے دیکھا کہ صحابیات جو ہے نا، آپ نے اگر حدیث کا سنی ہو کوئی کہ صحابیات کھال داغا کرتی تھی، آئی تھنک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کہ ان سے کہا گیا کہ ان کی بکری تھی اور وہ فوت ہو گئی تو ان کی کھال جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ کھال کو تو نے کیوں نہیں داغ لیا، اس کو اگر داغ لیتی تو اس سے فائدہ اٹھا لیتی۔ تو یعنی اس کا پتہ چلا کہ وہ کھال کو داغا بھی کرتی تھی، بزنس کیا کرتی تھی۔ اسی طرح اور بھی صحابی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیں، کتنی بڑی وہ بزنس ویمن تھی۔ تو اس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ لوگوں نے اس سے مذاق بنایا، اس سے طنز بھی کیا، اس آیت سے تنقید بھی کی کہ اس کا مطلب ہے صرف گھر میں بیٹھے رہو، بند ہو جاؤ، قید ہو جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ کا اظہار نہ کرو، یعنی جب آپ ظاہری بات ہے باہر نکلیں گی تو تب ہی لوگوں کو ظاہر کریں گی نا، تو اس لیے اسے منع کیا گیا ہے کہ باہر جاؤ تو اپنا بناؤ سنگار لوگوں کو نہ دکھاؤ۔ تو اسکالر کہتے ہیں کہ جو فیس ہے، اس پہ سب سے زیادہ یہ اٹریکٹیو جو ہے نا فیس ہوتا ہے، تو اس لیے بناؤ سنگار انسان یہیں پہ کرتا ہے، اور جب بھی جاؤ تو یہ چیزیں جو ہے نا فیس وغیرہ اس کو بھی کور کرنا چاہیے۔ آگے بھی آپ اس کے ڈیٹیل سے احکامات انشاءاللہ اسی صورت میں پڑھیں گے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیو، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اس لیے کیونکہ وہ عام مسلمانوں کی، عام مومن عورتوں کے لیے وہ کیا تھی؟ رول ماڈل تھی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کے جو آیتیں اور رسول کی جو حدیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی صحابہ آتے تھے مسئلہ مسائل بھی پوچھتے، اسی طرح سے صحابیات آتی تو مسئلہ مسائل پوچھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں وہ بتایا کرتی تھی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کوالٹیز گنائی ہیں، مسلمان مرد، مومن، تقوی اختیار کرنے والے، سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، صدقہ خیرات، روزہ، صوم اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اللہ کا ذکر۔ تو یہ آیت خاص عام ہر مومن مرد اور عورت ہر ایک کے لیے ہے کہ یہ کوالٹیز ہوں گی جس میں، تو اللہ تعالیٰ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔
وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، اور دیکھو کسی مرد مومن اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی جو نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی کرے گا۔ اس آیت میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نکاح کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں کے ساتھ نکاح کرنے پہ ان کو کہا کہ آپ نکاح کر لیں۔ ان کے گھر والوں میں یعنی پیغام بھیجا کہ حضرت زید بن حارثہ سے شادی کی جائے، جس پر ان کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے، کہ یہ ایک غلام ہے اور ہم آزاد ہیں تو ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، ان کے گھر والوں نے بھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مرد مومن اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد پھر منوعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر تابعداری کی گئی، آپ کے حکم پر انہوں نے، حضرت زینب نے حضرت زید سے نکاح کیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کے اپنے پاس رکھ۔ یہ بھی حضرت زید کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، یعنی تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو، زید کو اپنے پاس رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اصل میں یہ کوئی غلام نہیں تھے، بلکہ یہ اچھے خاصے گھر کے تھے، تو ان کو ان کے کسی چچا نے بیچ دیا، تو یہ بکتے، اس وقت بہت چھوٹے تھے، بکتے بکاتے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، ان کے غلام تھے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، اور حضرت زید پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ پھر 900 سال کے 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس کے بعد ان کے والد کو پتا چلا کہ وہ حج کرنے گئے تھے، وہاں سے ان کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے جو ہیں یہاں پہنچے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ پھر آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا بیٹا واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم جیسے چاہو کر سکتے ہو، اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو تم آزاد ہو، اگر جانا چاہتے ہو تو تم پھر بھی آزاد ہو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس پر پھر یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر۔ تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب حضرت زید اور حضرت زینب کی شادی ہو گئی، اس کے بعد ان کی انبن رہتی تھی، کیونکہ وہ ایک جو حضرت زینب کا مائنڈ بن چکا تھا کہ یہ ایک غلام ہے تو میں اس سے کیسے شادی، تو وہ جیسے پہلے ہوتا ہے نا کہ بیٹیاں خوش نہ ہوں جس رشتے سے اس کو نہ کریں، تو وہی ہوا، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ جو رواج تھا نا یہ ختم کرنا تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ تو جب نکاح ہو گیا اور وہ آپس میں خوش بھی نہیں رہتے تھے، ان کی انبن ہوتی رہتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اس پر پھر حضرت زید نے چاہا کہ میں ان کو طلاق دے دوں، تو اس پر انہوں نے پھر طلاق دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نکاح کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے سے ڈر رہے تھے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو یہ جو رواج تھا جاہلیت کا، کیونکہ وہ نکاح نہیں کیا کرتے تھے، تو اس رواج کو توڑنا تھا کہ منہ بولے بیٹے آپ کے اصل بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ میں اگر کروں گا نکاح تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں
نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگو تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی وخاتم النبیین، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد جنہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، انہوں نے جھوٹا کیا اور وہ کذاب لکھے گئے، اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کذاب ہیں اور ان کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ وہ تو قتل کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کو قتل بھی کیا گیا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جو بھی دعویٰ کرتا تھا نبوت کا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ لڑائیاں جنگیں ہوئیں اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اسے یہ بھی پتا چلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی تم پر اپنی رحمتیں اور اس کے فرشتے دعائیں رحمت بھیجتے ہیں۔ تو جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب اس اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی درود بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ۔ وبشر المؤمنین، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا بھیجنا، یہ ہم پر مومنوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک ایسا نبی بھیجا جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو جہانوں کے لیے رحمت، جو پرند اور چرند کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر عورت ہے، اس کی شادی ہو گئی اور ابھی اس نے یعنی مرد نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو اس پر وہ مرد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس پر عدت نہیں ہوگی۔ جسے تم شمار کرو، پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو۔ تو بہرحال عدت نہیں ہوگی۔ اگر جیسے ہی عورت کی نکاح ہوا اور وہ گھر میں آتی ہے، اگر اس نے چھوا بھی نہیں ہے تو اس پر پھر اگر وہ طلاق دے دیتا ہے مرد تو عدت نہیں ہوگی۔ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر ادا دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں خود نبی بھی ان سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نکاح کرنا چاہے پھپھو کی بیٹی سے یا ماموں کی بیٹی یا چچا کی بیٹی یا خالہ کی بیٹی سے اور یا کسی لونڈی سے،
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، ان کے لیے لونڈیاں جو مال غنیمت میں آتی تھی وہ حلال تھیں۔ یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے، یہ حکم جو ہے نا ہر بندے کے لیے نہیں، یہ خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں، جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں 4 سے زیادہ تھی۔ اعتراض کرنے والوں نے، ناقدین جو تنقید کرنے والے ہیں قرآن پہ، انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویوں سے، یعنی اتنی عورتیں تھیں آپ کی، 4 سے زیادہ کیوں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص جو حکم ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا۔ اس میں کئی جو ہے نا، اس آیت میں اصل میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن اس میں کئی کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹرونگ کرنا تھا ہر لحاظ سے۔ اب دیکھیں تو کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو بیٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، کہیں حضرت عمر فاروق کی، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی بھی بیٹیاں آپ کی بیویاں تھیں، تو کہیں لونڈیاں جو تھی۔ تو اصل میں خاندان مختلف جگہ سے جو نکاح کیا اس سے اسلام کو مضبوط کرنا تھا۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کے سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جاننے والا اور بڑا علم اور حلم والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا باقی بیویوں سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے یعنی 53 کے بعد آپ نے نکاح کیے تھے۔ اس سے پہلے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کی زندگی میں آپ نے کوئی بھی نکاح نہیں کیا تھا۔ اور جو حضرت سودا سے کیا تھا اس کی بھی عمر بہت زیادہ تھی، وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عمر رسیدہ تھی، وہ بڑی عمر کی تھی، ان کے اندر وہ جو عورتوں والی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی نہیں تھی۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اتنی شادیاں کی اور اس طرح سے، تو وہ ناجائز کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کو مضبوط کرنا تھا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ شادیوں کا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے، ایسے وقت میں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو۔ اب اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ نے سورہ جو نور تھی اس میں پڑھا کہ کس طرح سے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، یعنی عام گھروں میں آپ جیسے ہم لوگوں کے لیے احکامات تھے، مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے احکامات تھے، لیکن اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کے آداب بتائے گئے کہ آپ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانا ہے تو اس پر کیا آداب ہے۔ اس میں بھی، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیبلش ناؤنس تھے ان کو ختم کرنا تھا، اس لیے یہ آیت نازل فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو چکا تھا حضرت زینب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے جب نکاح ہو چکا تھا تو اس پر صحابہ وہ بیٹھے ہوئے تھے انہی کے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اکثر جو عام لوگ تھے وہ چلے گئے، لیکن 3-4 صحابہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے اور وہ گپ شپ کرتے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آپ نے انتظار کیا کہ یہ اٹھیں گے اور میں پھر حضرت زینب کے حجرے میں جاؤں گا۔ وہ صحابہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، کھانا کھا لیا تھا اس کے باوجود بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے پھر سب صحابیات کے حجروں میں گئے، چکر لگا کے آئے، آ کے واپس دیکھا تو پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، پھر واپس آئے، پھر دیکھا تو وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے حجرے میں گئے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ کب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ کے جیسے آج کل ہمارے بھی رواج ہے کہ شادی شدہ جو یعنی گھر میں لے آتے ہیں دلہن کو،
تو پھر کزنز ہے آپس میں یا بہنیں وہ بیٹھی رہتی ہیں رات تک کے، اور جان کے بیٹھی رہتی ہیں کہ اب ہم نے بھائی کو یا کزن بیٹھے رہتے ہیں کہ اس کو اندر نہیں جانے دینا. تو یہ آج بھی دیکھیں کہ یہ رواج ہے جو کہ غلط ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس رواج کو جو ہے نا، کیونکہ اس سے تکلیف ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ تو نہیں بتائیں گے، لیکن اب اللہ نے جب قرآن نازل کر دیا تو یہ ایک حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو سب لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، یعنی وہ آپ شرم کے مارے وہ ان کو نہیں اٹھا رہے تھے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کچھ ایسا نہیں کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ حق بیان میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو. اب ایک اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ادب کہ جب ان کے گھروں میں جاؤ، کوئی چیز آپ نے مانگنی ہے یا مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. یہ خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا. ایک تو وہ خود پردہ کرتی تھی، دوسرا اور بھی پردہ آگے لگایا جاتا تھا. گھروں میں ایک خاص پردہ تھا کہ اس سے آگے، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہم آج کل عبایا پہن کے پردہ کر کے دکانوں پہ بھی جاتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں مرد حضرات آ جاتے ہیں تو پردہ کر کے ہم ان کے سامنے بھی کھانا وغیرہ پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ صحابیات جو ہیں وہ اپنے گھروں میں پردے کے اندر اور پھر ایک پردے کے پیچھے رہتی تھی. تو اس کا حکم دیا گیا، یہ اسپیشل جو قانون ہے یا حکم ہے یہ صرف ازواج کے لیے تھا. تو تمہارے ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. تو لہٰذا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امہات المومنات جب آپ وسلم کی وفات ہوگی اس کے بعد کسی پہ بھی وہ حلال نہیں تھے، کسی سے جائز نہیں تھا کہ وہ آپ کی بیویوں سے نکاح کریں. یاد رکھو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں یعنی لونڈی غلام کے سامنے ہوں. عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ عام عورتوں کے لیے بتا دیا ہے کہ آپ کن کے سامنے جا سکتی ہیں. کوئی حرج نہیں، آپ اپنے باپ کے سامنے، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں، اور اپنی جیسی جو خواتین ہیں اور جو غلام ہیں. آج کل کے دور میں کوئی غلام نہیں ہے. جس طرح کا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، عام جو آپ کے گھر میں سرونٹس ہیں ان کے بھی آئی ڈی کارڈ ہیں، تو ان کو آپ غلام نہیں کہہ سکتی. آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ کام کرتا ہے 13 یا 14 یا 15 سال کا تو وہ غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا جو پہلے زمانے میں غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا. ان کو غلام نہیں سمجھا جائے گا، وہ بھی عام ایک جیتا جاگتا جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہے. تو اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی آپ کے گھر میں سرونٹ ہے ان کے سامنے آپ غلاموں کی طرح نہیں جا سکتی، کیونکہ اب وہ غلامی والا کنسپٹ جو ہے وہ نہیں موجود. تو اس لیے ان کے سامنے جو یہاں پہ جو ایک ایکسیپشنل قانون تھا، حکم تھا، وہ یہاں سے ختم ہوا کہ ہم اب جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہر بندہ آزاد ہے، تو ان کو بھی غلاموں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے جب جائیں تو گلا کھول کے اور دوپٹہ اتار کے جائیں، بلکہ جیسے آپ عام مرد سے پردہ کرتے ہیں، پردے کے احکامات ہیں، اسی طرح جو آپ کے گھر میں جو آپ کا ڈرائیور ہے یا آپ کا کام کرنے والا یا مالی ہے، پودوں کو پانی لگانے والا، یعنی کوئی بھی جو آپ کے گھر میں مرد کام کرتے ہیں، آپ کا باورچی ہے، ان کے سامنے جب آپ جائیں گے تو پردے عام مرد کے ساتھ جس طرح میل جول ہوگا اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہو. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرشتے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو درود آپ نے بھی بھیجنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے. آج جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں، ان کے گناہ بخشواتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. گناہوں کے بخشوانے ہم کون ہوتے ہیں ہم کسی کو بخشوائیں؟
اب کہا جاتا ہے کہ درود جو ہے وہ کب پڑھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے بھی اوقات ہیں، جیسا کہ وہ بھی بتا دیے گئے. اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اور اسی طرح سے دعا پڑھتے ہیں. اسی طرح سے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں بھی درود پڑھنا چاہیے، جس سے دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور رنج اور غم میں، کوئی پریشان ہے، کوئی غم ہے، اس موقع پر بھی آپ درود پڑھیں. اہم کام کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں. جمعے کے دن میں جو وظائف کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک وظیفہ ہے، وظیفے کے طور پر بھی آپ کر سکتے ہیں. جب کچھ مس ہو گیا ہو، کچھ مس پلیس ہو گیا ہو، کھو گیا ہو، گم ہو گیا ہو، اس پہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس وقت جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ جو ہیں وہ ملاقات کے وقت بھی آپ پہ درود بھیجتے تھے. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. لیکن آج کے دور میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، تو جو وہ درود پڑھتے ہیں جس میں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور یہ وہ جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ ہو اور وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی درود آپ بھیج سکتے ہیں. آگے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کو رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیں. اب یہاں پہ پردے کا حکم نازل ہو گیا. یہاں پہ صریحاً کہا گیا، واضح طور پہ کہا گیا کہ اپنے اوپر، یعنی یہ صرف بیویوں کے لیے نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیویوں، آپ وسلم کی بیٹیوں اور مسلم عورتوں، یعنی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں. تو یہاں سے جو جلابیبہن، یعنی چادریں لٹکا لے. جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، ایسی چادر جس سے پوری جسم جو ہے نا وہ کور ہو جائے. اسی طرح سے یدنین علیہن، کہ وہ ڈال لیں، لٹکا لیں. یہ ادنا سے ہے، ادنا کا مطلب ہے قریب کرنے یا لپیٹ لینے سے. تو اسی طرح سے دیکھیں کہ اس میں اور بہت سارے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جو سکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابیات، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو صحابیات نے کچھ کہنے کی بجائے، ان کو بتایا نہیں گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا کہ پردہ کس طرح سے کرنا ہے، کر کے نہیں بتایا تھا، بلکہ بغیر کچھ کہے اپنی چادریں اٹھائیں اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. تو اس سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یعنی یہ بھی ایک جو پردے کا، جس طرح سے آج کل ہم کہیں، لوگ کہتے ہیں کہ منہ کا تو پردہ ہی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر صحابیات نے اپنا منہ کیوں لپیٹا؟ صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی اور اتنی بڑی بڑی چادریں لے کے نکلتی تھی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ پردے کا یعنی جس طرح سے سر، پیشانی اور منہ، یہ چیزیں بھی ڈھانپنی چاہیے. جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ڈھانپنی چاہیے تو وہ دیکھ لیں کہ یہ آیت کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. آج کل دیکھ لیں کہ اگر آپ پہلا سٹیپ لے لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن عورتوں میں شامل ہیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں، اگر آپ واقعی مومن ہیں تو پھر ایک قدم آگے چلیں. اگر کوئی دوپٹہ لیتا ہے تو وہ چادر اوڑھ لے، اگر کوئی چادر لیتا ہے تو وہ عبایا پہن لے، اور اس پہ پراپر عبایا بھی وہ فٹنگ والا نہ ہو جس سے جسم جو ہے وہ نمایاں ہو، بلکہ کھلا عبایا ہو. اور سکارف بھی اچھی طرح سے لے، ایسا سکارف جو بالکل وہ کور کر دے، وہ سکارف ہو. جو چھوٹا سکارف لیتے ہیں اور صرف گردن جو کور ہوتی ہے، باقی چیسٹ جو ہے وہ ننگی ہوتی ہے، ایسا سکارف نہ لیا جائے. بڑا سکارف ہو جس میں اپنے آپ کو جو ہے پورا کور کر دیا جائے. تو یہ پہلا قدم ہے. اگر آپ سکارف لیتی ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس ملک میں رہ کے آپ جو ہے ماسک پہن لیں. آج کل تو ماسک جو دیکھیں وہ ہر بندہ پہن کے نکل رہا ہے. ایون کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جرمز کے لیے پہنتے ہیں، جب آپریشن وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی بھی ان کے پاس جاتا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ماسک لگاتے ہیں. تو ہم مسلمان عورتیں کیوں نہیں
یہ جو اپنے آپ کو بےہودگی اور بے حیائی کے جرم سے بچانے کے لیے ہم کیوں نہیں پہن سکتے، ہم ماسک کیوں نہیں لگا سکتے، ہم پردہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اب دیکھیں کہ لوگ جو کرنے والے ہیں پردہ، وہ آج کے دور میں بھی سختیوں کے باوجود، اب فرانس میں دیکھیں کتنی سختی ہے، پابندی ہے، جرمنی میں پابندی ہے، فائن ہے کہ 50 یورو دیں گی جو فائن ہوگا جو پردہ کریں گی. اس کے باوجود بھی جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں وہ اس کے باوجود بھی فائن پے کر کے بھی وہ پردہ کر رہی ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کھلا ماحول دیا ہے، ہمیں پوری آزادی ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں پوری آزادی ہے، ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابیات کو تنگ کیا جاتا تھا، ان کی چادروں ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا، بازار میں گزرتی تو ان پہ آوازیں کسی جاتی. ایون ایک جو ہے خاتون، ان کی چادر کو بھی انہوں نے کیل لگائے اور وہ اٹھی تو وہ ان کا پردہ اتر گیا. تو دیکھیں کہ اس وقت بھی مذاق کیا جاتا تھا. آج کے دور میں بھی اگر ہم پہ کوئی تنقید کرتا ہے، ہمارے خاندان میں آپ پہلی خاتون اگر ہوتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں، اگر آپ پہ مذاق کیا جاتا ہے، اگر آپ پہ جملے کسے جاتے ہیں، اگر آپ کی نند درانی جٹھانی آپ پہ باتیں کرتی ہیں، یہ دیکھو جی بڑی مولوی ملوانی بن گئی، کوئی بات نہیں. آپ سمجھے آپ خاص عورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی میں سے ہیں آپ. تو یہ قدم اٹھائیں، آج سے تہیا کر لیں، ہم نے اس آیت پہ عمل کرنا ہے. کم از کم آپ ماسک ضرور لگائیں، باہر نکلیں تو اتنا یہ کام کر لیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہو سکتا ہے آپ سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں. یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان میں بھی 3 کیٹیگریز تھیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن سابقون الاولون وہ ذرا بھی جب کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی حکم آتا، بغیر سوچے سمجھے اس پر وہ عمل کرنے والے تھے، بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ جانے والے. تو آج آپ سوچ لیں کہ ہم نے پہلا قدم نہیں لینا، بلکہ ہم نے آخری سٹیپ لینا ہے کہ ہم نے فل پردہ کرنا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس آیت کو کتنا لیتی ہیں، کیونکہ برائی جو ہے نا وہ اسی سے اٹھتی ہے کہ جب انسان، ہو سکتا ہے آپ جس بھی ایج میں ہیں، اگر آپ بڑی ایج میں ہیں آپ کہتے ہیں مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنا آپ کام کر سکتے ہیں، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایک سے ایک آپ سٹیپ لے لیں تو انشاءاللہ واقعی بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں کرتا جائے گا. ہو سکتا ہے اس ایک قدم سے اللہ تعالیٰ کتنی مشکلات آپ کی جو ہوں وہ آسان کر دے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا. ایک قدم اگر آپ اللہ کے لیے اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ 10 قدم جو ہیں اللہ تعالیٰ 10 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا انشاءاللہ. آپ اگر جاتے ہیں، اب یقین جانیں کہ جب میں، کیونکہ ہمارے تو اپنا جو خاندان ہے، ہماری فیملی، بہنیں بھائی، مطلب ہماری جو کزنز وغیرہ، ان میں سب میں پردہ تھا، کوئی مشکل ہی نہیں تھی. اور میں 13 سال کی تھی جب میں نے سٹارٹ کر دیا، پورا حجاب جو لینا شروع کر دیا. تو اب جب میری شادی ہو کے جس خاندان میں، جس فیملی میں گئی، وہاں تو پردے کا نشان بھی نہیں تھا، بالکل ایسے دوپٹے بھی سر پہ نہیں ہوتے تھے، گردنوں میں دوپٹے. اور اب یقین کریں کہ شادی بیاہ پہ میرے لیے بہت مشکل یہ سچویشن ہوتی تھی کہ جب میں وہاں جاتی اور اکیلی میں ہوتی جو پورا فل پردہ کرتی، منہ بھی کور کرتی، اور جب کھانا کھایا جاتا تو اس میں بھی مطلب مجھے مشکلات ہوتی تھی، کیونکہ گیدرنگ جو ہے نا وہ کٹھی ہوتی تھی، میل اینڈ فیمیل، تو اس میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی. لیکن اس کے باوجود میں نے ہار نہیں مانی. اور پھر ان سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پردہ کرتی ہے. مجھے ایک سائیڈ پہ ایک ٹیبل پہ دے دیا جاتا کہ آپ یہاں پہ کارنر والا ہے، یہاں آنا جانا لوگوں کا کم ہے، یہاں بیٹھ جاؤ. اور رسپیکٹ ملتی تھی. وہ کیا کہ وہ خود میری اگر نندے ہیں، درانیاں، جو بھی مطلب فیملی میں لوگ جو بھی تھے، وہ خود جا کے مجھے کھانا لا کے دیتے تھے کہ یہ خود نہیں جائے گی تو ہم اس کو لا کے. تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے آپ کو. یہ نہ سمجھے کہ میرا مذاق ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کوئی بات نہیں. اور پورے آپ دیکھ لیں کہ 1000 لوگ ہیں یا 500 لوگ ہیں یا 300 لوگ ہیں، ان میں آپ اکیلی ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے. یہ سمجھ لیں کہ بس مجھے اللہ نے چنا ہے، یہ میں، لوگ مجھے دیکھ کے اور نہیں سمجھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پردہ کرنا مشکل ہی نہیں لگے گا. تو ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں اس کو شارٹ کر لی ہوں. اگر آگے آیت ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر
اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ان سے اگلوں میں نے بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا ہے، یعنی سنت اللہ کا جو طریقہ ہے وہ آئندہ جو آنے والے ہیں ان میں بھی ایسے ہی رہے گا۔ تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت والے دن قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، وہ حسرت کے مارے کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، تو اللہ ہمیں یہ نہ موقع دے، یہ نہ دن دکھائے کہ ہم قیامت والے دن حسرت کریں، کاش اللہ ہمیں موقع دیتا، اب موقع دے دے تو میں واپس دنیا میں جاؤں اور میں اچھے کام کروں، میں پردہ کروں، میں اطاعت گزار بن جاؤں، یہ حسرت ہمیں نہ کرنی پڑے۔ آج سے جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، آج سے جو آیت سنتے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، قرآن کو، اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ یعنی انسان نے ہلکا سمجھ کے قرآن کو لے لیا، ہلکا سمجھ کے شریعت کو لے لیا، حالانکہ اس پہ عمل کرنا، یعنی انسان نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی ہے۔ آج ہم بھی قرآن کو لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب اس کو عمل کرنے، اصل میں جب عمل کریں گے پھر آپ کو تنقید بھی سننی پڑے گی، آپ کو باتیں بھی سننی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔